منٹ مرر میں بہت بہت خوش آمدید۔ پاکستان میں ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہونے والا ہے اور جس میں مختلف قسم کے نیوز چینلز جو کہ انگلش میں ہوں گے ان کا انوگریشن ہونے والا ہے۔ کچھ کے ہو چکے ہیں، کچھ انڈر پروگریس ہیں۔ یہ سر کیا ماجرا ہے؟ تھینک یو کرن، آپ نے اس کا آغاز جو ہے نا بڑی خوشی کی خبر سے کیا ہے کہ جی ترقی کا آغاز ہونے والا ہے۔ چینل لانچ ہوتے ہیں، پہلے بھی ہوئے تھے، لانچ ہوتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں وہ پھر ترقی کہاں رہ جاتی ہے۔ آج کل جو چینل چل رہے ہیں ان میں بہت سارے ایشوز ہیں، میں نام نہیں لیتا۔ خبریں چلتی ہیں کہ جی ادھر 3 مہینے کی سیلری نہیں ہے، ادھر 1 مہینے کی سیلری نہیں مل رہی۔ ساتھ میں ہم یہ سنتے ہیں کہ نیو چینلز آ رہے ہیں، انگلش کی آپ بات کر رہی ہیں، تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ویو آئی ہوئی ہے انگلش نیوز چینل کی، اور اس میں ابھی یہ اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے میں ایشیا ون نیوز جس کی لانچ آج جولائی 30 ہے تو جولائی 28 کو ہوئی تھی، میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کوئی ٹیسٹ ٹرانسمیشن نہیں ہے، وہ ریگولر لانچ ہے، اور میرے خیال میں 1 گھنٹہ میں نے اس کو واچ کیا ہے۔ کوالٹی بہت اچھی ہے، بٹ ادر دین کوالٹی اس میں نے ایک کمرشل ایڈ نہیں دیکھا۔ اب جب ایک ٹی وی چینل میں کمرشل ایڈ نہ ہو تو پیسے کہاں سے آئیں گے، اس کا ریونیو کہاں سے آئے گا؟ یہ کویشچن آگے آنے والے دنوں میں ہمیں بہت ہارٹ کرے گا۔ اور ایشیا ون کی جو لانچ ہے وہ بڑی ہائپ اپ ہے کہ وہ اس کو دیکھیں تو وہ اٹ ڈزنٹ لک لائک پاکستانی چینل اور سب کانٹیننٹل چینل۔ دیر از نو پاکستانی لک into it, no Indian look. It looks like a European channel or American channel, international channel ہم کہہ لیں، but no پاکستانی ٹچ۔ تو اس میں کوئی پاکستان کی ریپریزنٹیشن تو نہیں ہے as far as the look is concerned۔ لیکن جب یہ چینل آگے چلتا ہے تو ظاہر ہے کہ پاکستان کی جو نیوز ہے وہ اس میں ڈومینیٹ کرے گی۔ ابھی تو وہ سونامی کیونکہ وہ اس میں چل رہا تھا، پاکستان کی جو وار آن ٹیرر ریلیٹڈ نیوز ہے جو کہ کسی بھی انٹرنیشنل چینل کے لیے ایک نیوز ہوتی ہے تو وہ چل رہی ہے۔ سو سوری فار دا لوکل پولیٹیشنس، لوکل اسٹیک ہولڈرس، دیر از نو روم فار دیم ان دیٹ چینل، ایٹ لیسٹ ایشیا ون۔ اور دوسرے چینلز کی آپ کیا بات کر رہی ہیں؟ اور کون کون سے چینل آ رہے ہیں؟ سر ایک ایکسپریس 24/7 جو کہ پہلے تھا اب دوبارہ سے ریزیوم ہو رہا ہے، وہ ان کا بھی سنا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ ریوائیو کر رہے ہیں۔ پہلے انہوں نے 2008 میں اس کو لانچ کیا تھا، اس وقت بھی ایک ویو آئی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ڈان جو نیوز پیپر گروپ ہے، میڈیا گروپ ہے، انہوں نے لانچ کیا تھا اپنا یہ ڈان نیوز کے نام سے۔ اٹ واز این انگلش نیوز چینل، اور اس کی جو بڑی بات اس زمانے میں تھی کہ اس کو پریزیڈنٹ اوباما نے انٹرویو دیا تھا، اور جب وہ الیکٹ ہوئے تھے تو اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے دیا تھا۔ اور وہ اگر آپ انٹرویو دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ ایک اپنے پاکستانی فرینڈ سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں وہ گوجرانوالہ کی بات کرتے ہیں، اس میں وہ بھنڈی گوشت کی بات کر رہے ہیں، اپنے بچپن میں وہ گوجرانوالہ کسی حد تک رہے تھے، کراچی رہے تھے، ان کے جو ہے پاکستانی فرینڈز بھی تھے، اور بڑی حیرت انگیز حد تک ان کو نام بھی یاد تھے۔ ان کی والدہ ایک انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایجنسی میں کام کرتی تھی، تو وہ ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو وہ ایک سکسیس لیول پہ نا، بڑے اس پہ اونچے لیول پہ اس کی لانچ ہوئی۔ ود ان 1.5 years وہ اس کو کرائسس ہو گیا۔ پہلے انہوں نے بندے نکالے، پھر اس کو اردو میں وہ کر دیا۔ مجھے یاد ہے، میں چونکہ ڈان کا حصہ تھا اس وقت، ایک اس میں رپورٹر تھے، اب 2008 کی بات ہے، وہ انگلش نیوز چینل میں ان کی سیلری تھی 100,000، 1,00,000 روپیہ۔ 2008 میں اٹ واز ہیوج سیلری، ٹھیک ہے، رپورٹر۔ وہ چینل بند نہیں ہوا، کنورٹ ہوا اردو میں، تو وہ جو رپورٹر ہیں وہ سٹی 42 میں چلے گئے۔
آفٹر 10 ایئرز میں ان سے ملا, میں نے پوچھا آپ کی سیلری کتنی ہے, انہوں نے کہا کہ جی 50,000. اتنا ڈیفرنس ہوتا ہے میڈیا کا. خیر, ڈان نیوز کی لانچ اس وقت ہوئی, آپ کہہ رہی ہیں ایکسپریس نیوز, یہ اسی زمانے میں لانچ ہوا. اس سے بہت عرصہ پہلے 2006 کی بات ہے, میں آپ کو مزیدار چیز بتانے لگا ہوں. جیو نیوز نے انگلش نیوز چینل پہ کام شروع کیا. انہوں نے بہت سارے لاہور کے جرنلسٹ اٹھا کے کراچی میں ٹریننگ کے لیے بلا لیے. میں اس وقت نیا ڈان میں میں نے شمولیت کی تھی, تو ڈیلی ٹائمز سے ڈان میں, تو مجھے بھی آفر آئی کیونکہ اس میں میرے کافی سارے ڈیلی ٹائمز کے دوست کام کر رہے تھے. تو میں تھوڑا ریلیکٹنٹ تھا کہ ایک تو کراچی ہے, کراچی کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن وہ میں میڈیا کو سوئچ اوور نہیں کرنا چاہتا تھا. کچھ دن کے لیے میں پھر گیا بھی تھا. خیر میں واپس آ گیا وداؤٹ کوئٹنگ ڈان. جیو کا وہ انگلش چینل کبھی بھی لانچ نہیں ہوا. اب وہ چینل تو لانچ نہیں ہوا, لیکن اس نے میرے خیال میں 25-30 جرنلسٹ کو بے روزگار ضرور کیا, کہ وہ لوگ جو اچھے بھلے اخبار میں ڈیلی ٹائمز میں کام کر رہے تھے, ایکسپریس میں کام کر رہے تھے, اس وقت انگلش نیوز پیپر ہی تھے زیادہ, وہ بیچارے چھوڑ کے کراچی گئے اور چینل لانچ نہیں ہوا. 6 مہینے کام ہوتا رہا اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ پھر بے روزگار ہو گئے. سر میں آپ کی بات کو, میرے شاید میموری کم ہو کیونکہ اس وقت میں تھوڑی چھوٹی تھی, 2006, 7, 8 یہ مشرف ایرا تھا, اور مجھے یاد ہے جو افتخار چودھری صاحب تھے انہوں نے جیو کو ریزیوم کروایا تھا. جیو اس وقت مشرف کے زیر عتاب تھا, اس پہ پابندیاں اور ہر طرح کا, تو یہ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے بھی انہوں نے اپنا انگلش چینل لانچ کرنے کا سوچا. نہیں, اس زمانے میں ریونیو کا ایشو نہیں تھا. مشرف کے دور میں ایک چینل کا بوم آ رہا تھا. ہم دوسرے دن دیکھتے تھے کہ آج چینل دھوم آ رہا ہے, آج چینل زندگی آ رہا ہے, آج چینل اپنا آ رہا ہے, آج یہ آ رہا ہے, وہ اتنے چینلز ان دنوں میں. رات کو آپ صبح اٹھتے تھے تو 2 نئے چینل یوں سمجھے لانچ ہو چکے ہوتے تھے. اور مشرف صاحب کے زمانے میں میڈیا بالکل آزاد تھا یہ, اور بلیک میل بھی کرتے تھے اس مشرف گورنمنٹ کو, لیکن جیو کو اس وقت کوئی فائنانشل جو ہے نا ایشوز نہیں تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو میڈیا کی ہیلتھ ہوتی ہے نا, فائنانشیل ہیلتھ, اس کا ڈائریکٹ لنک ہوتا ہے اکانومی سے. ان دنوں ایڈ ہی اتنا تھا کہ وہ اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کی عمر چھوٹی تھی, اب آپ سے کیا بات کریں. تو جو میرے ناظرین ہیں وہ یاد ہوگا کہ جو ہی ہم چینل 2008, 9, 10, 11 تک یا 12 تک دیکھ لیں, وہ جو ہی کوئی ہم سوئچ آن کرتے تھے تو آگے سے وہ ایک ٹیلی کام کمپنی کے جناب بہترین وہ ایک ماڈل آتی تھی کہ یہ والی سم لے, یہ ڈیٹا ہے, وہ ڈیٹا ہے. اس کے وہ ایڈ ختم ہوتا تھا, ایک نیا ایڈ آتا تھا, وہ کہتا تھا کہ سارے جو ٹیلی کام دوسرے وہ ان کی آفر فراڈ ہیں, اصل تو یہ ڈیلیوری اور سروس اس کو ٹرائی کریں. وہ ختم ہوتا ہے کہ تیسرا وہ آ جاتا تھا. اس کے بعد بینکس کی ایڈ شروع ہو جاتی تھی, اس کے بعد جناب ریئل اسٹیٹ کے وہ شروع ہو جاتے تھے. ملک ریاض نے جناب وہ سارے چینلز کو اتنا مالا مال کیا ہوا تھا کہ وہ 5-5 منٹ 3-3 منٹ کے ان کے پیکج چلتے رہتے تھے. وہ ایک بوم کا پیریڈ تھا, اور اس میں اس وقت پاکستان میں بہت پیسہ آ رہا تھا. نئے نئے ایونیوز کھل رہے تھے, نئے نئے موٹر سائیکل آ رہے ہیں, نیا ٹی وی وہ سیٹ آ رہے ہیں, ان کی مشہوری آ رہی ہے, موبائل فون کے برانڈ یہ بہت ہٹ ہو رہے تھے. اب آپ دیکھیں ذرا چلائیں ٹی وی, آپ کو وہ بچوں کے فارمولا ملک 1-2 نظر آئیں گے, اور گورنمنٹ کی ایڈز زیادہ نظر آئیں گی, اور ایڈ ختم ہو جاتے ہیں. اب وہ جو ٹیلی کام والے ہیں وہ سارے ڈیجیٹل پہ چلے گئے ہیں, بینکس بند ہو گئے ہیں, جو ریئل اسٹیٹ ہے وہ ڈاؤن ہے, یا وہ انہوں نے اپنے ٹی وی چینل کھڑے کر لیے. ان کی علیحدہ اسٹوری وہ کسی اور وقت کریں گے. تو خیر اس وقت جو ہے میڈیا
चलाना, चैनल चलाना, टीवी चैनल चलाना, न्यूज़पेपर चलाना एक प्रॉफिटेबल वेंचर था। फिर आपने देखा कि वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी कोई जो कहते हैं ना भल सफाई हुई, चैनल्स बंद होना शुरू हो गए, चैनल ने अपने आप को रेगुलेट किया, चैनल्स ने जनाब बंदे निकाले, चैनल्स ने सैलरी कट की, और यानी कि जो पूरा मीडिया ना वो 2017-18 तक अपनी औकात पे आ चुका था। अब ये जंग के बाद फिर इनको उछल कूद शुरू हुई है। सारे लोग इसको ना जंग से लिंक कर रहे हैं कि जी जब जंग हुई तो पाकिस्तान का नैरेटिव वो दुनिया में कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। इसका फ़ायदा हमने भी उठाया कि हमारी जो वेबसाइट है मिनट मिरर की, इसकी जो आउटरीच है वो एटलीस्ट 1000 टाइम बढ़ गई कि लोगों को उस वक्त न्यूज़ चाहिए थी, तो हर कोई जो है न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ वेबसाइट्स की तरफ आ रहा था। तो उसके बाद मेरे ख्याल में कोई ये गवर्नमेंट की पॉलिसी में चेंज आई है। कहा यही जा रहा है कि ये जो इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स आ रहे हैं इनके पीछे गवर्नमेंट की फंडिंग है। आपकी क्या मालूमात है कि ये मालकान कौन कौन है इनके पीछे? सर मुझे मालकान का तो नहीं पता, लेकिन मैं क्योंकि पैसे रिलेटेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ज़िंदगी में, पैसा बहुत ज़रूरी है, तो आपकी अगर नज़र पैसे पे रहती है। हाँ जी सर, तो मैं अभी आपने रेवेन्यू की बात की, तो रेवेन्यू अगर नहीं होगा तो ये चैनल्स लॉन्च कर रहे हैं, और वैसे भी अब पाकिस्तान दोबारा से 2 दिहाइयाँ पीछे जाके जो पहले काम कर रहा है अब वो 2 दिहाइयाँ आगे आके काम कर रहा है, जबकि सब दुनिया डिजिटल और इस पर मूव कर गई है कि आपके हाथ में 1 क्लिक पे हर चीज़ होती है। तो फिर कौन इतना टीवी के आगे टिक टिका के बैठेगा और टीवी के ऐड देखेगा या सब कुछ ये करेगा? तो ये हमारा भी थोड़ा सा लैक नहीं है चीज़ों का? पता नहीं, एक जो बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ना उसकी एक अहमियत है अदर देन डिजिटल। हम देखते हैं जूमर है, वो टीवी भी सामने चल रहा होता है लेकिन उनके हाथ में ना फ़ोन होता है, वो टीवी की तरफ कम देखते हैं, अपने फ़ोन पे ज़्यादा देख रहे हैं। दूसरा जो टीवी है वो अब आपके फ़ोन में आ गया है, आप अपने फ़ोन से वो टीवी वो देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये तो नहीं कह सकते कि जी शर्जील मेमन साहब इतना बड़ा चैनल खड़ा करने के बजाय ये होता कि वो एक सोशल मीडिया पे वो कोई लॉन्च कर देते, यूट्यूब पे कर देते, टिकटॉक पे कर देते, वो भी एक रियलिटी है और उसकी आउटरीच भी ज़्यादा है? लेकिन एक जो होता है ना अपने चैनल के लिए एक वेट गेन करना, उसकी क्रेडेंसी को वो करना, ऑथेंटिसिटी, क्रेडिबिलिटी, उस चीज़ के लिए ये चैनल किसी हद तक लाजमी हो जाता है। लेकिन काम सस्टेनेबल होना चाहिए, जो चीज़ चले, इस लेवल बजट हो, फिर आपके रेवेन्यू की इतनी स्ट्रीम हो कि ये ना हो कि आफ्टर 2 years और 3 years इट अगेन बिकम्स बैड न्यूज़। इंडिया में जो है इस वक्त ना कोई न्यूज़पेपर बंद हो रहे हैं, ना वो कोई चैनल को वो है, क्योंकि उनकी जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। चाइना में थोड़ा स्ट्रेट कंट्रोल्ड मीडिया होता है लेकिन उधर भी कोई इशू नहीं है। ईरान, उधर भी स्टेट का कंट्रोल ज़्यादा है लेकिन मीडिया स्टेबल है। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इधर मीडिया ये डिजिटल ऑनस्लॉट की वजह से हिट नहीं हुआ कि अखबार बंद हो जाए या टीवी का वो। पाकिस्तान में ये मसला ज़रूर हुआ है, तो इसका हल आने वाले दिनों में देखते हैं कि क्या होता है। सर इस वक्त अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो पाकिस्तान के पास वाकई कोई स्टेट मीडिया उस तरह का नहीं है जो इंडिया को टक्कर दे सके, जिस तरह इंडिया में एनडीटीवी हैं या और बहुत सारे हैं। पाकिस्तान में अगर कोई चलता है जिस तरह बीबीसी है तो वो भी पाकिस्तान स्टेट मीडिया नहीं है, वो बाहर की एंटिटी है। यहाँ वो पर तो इंटरनेशनल, उनकी तो मिसाल हम नहीं दे सकते और तो उनका अपना एजेंडा होता है शायद, और आपकी बात भी सही है कि जो डिजिटल मीडिया है वो ये प्रॉपर टीवी चैनल्स वगैरह को कॉप अप नहीं कर सकता, तो शायद हमें इसकी ज़रूरत हो। लेकिन इसके साथ हमने ये भी तो देखा है कि अभी कमर ज़मान भट्टी साहब की मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें वो धरना दे के बैठे हुए थे, समा न्यूज़ के 2 बहुत बड़े सहाफ़ी जिनको उन्होंने बरतरफ कर दिया। तो जब सहाफ़ियों की बरतरफी होगी तो फिर नए न्यूज़ चैनल्स में नौकरियां या कितनी को देर वो सर्वाइव कर सकते हैं और कितना को ये आगे लेके चल सकते हैं, ये एक मेरा मेजर कंसर्न हमेशा रहेगा। देखिए ये जो
میڈیا سے لوگوں کو ورکنگ جرنلسٹ کو نکالا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انسٹیٹیوشن آف ایڈیٹر ہے نا وہ اتنا پاورفل اور اس کو اتنا وہ بنا دیا کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے نہیں. ایڈیٹر کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ بائبل ہوتا ہے. ایڈیٹر از گاڈ ان میڈیا ہاؤس. ایڈیٹر نے جو کہہ دیا اس کو آپ چیلنج نہیں کر سکتے, جو کہ بہت غلط بات ہے. اور یہی ایڈیٹرز اپنے ایڈیٹوریلز میں اور اپنے سپیچز میں یا اپنی جو میڈیا ایڈیٹوریل پالیسی ہوتی ہے یا حکومت سے جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے جی, فیئرنیس ہونی چاہیے اور اوپننیس, سب سے زیادہ اس کو جو وائلیٹ کرتے ہیں وہ پاکستان میں ایڈیٹر کا آفس کرتا ہے. تو اب جو سر میں یہاں پہ آپ کی بات کاٹوں گی. ہمارے منٹ نیوز پیپر کے ایڈیٹر احسن رضا صاحب ہیں. احسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور یہ جو جتنا بھی انہوں نے ایڈیٹر کے بارے میں لیکچر دیا نا, احسن رضا میں ایک بھی چیز موجود نہیں ہے. ہی از ویری فرینڈلی, بہت کوآپریٹیو ہیں اور بہت خیال رکھتے ہیں اپنے امپلائیز. یہ تو آپ کا کمنٹ ہم ادھر سے ایڈٹ کرا دیں گے کہ کیوں نہیں جب آپ ادھر سے ریزائن کر کے جائیں تو پھر آپ کا یہ جو کمنٹ ہے آپ وہ اس کی میں تو اس کی ویلیو ہوگی. ابھی تو پھر یہ ایک اور طرح سے لیا جائے گا. اینی ہاؤ میڈیا یہ جو سما ہے یہ تو اس معاملے میں نوٹوریس ہے کہ یہ ہر سال نئے لوگوں کو انڈکٹ کرتا ہے, پرانوں کو نکال دیتا ہے. دیکھیں جاب سیکیورٹی جب تک آپ اپنے ورکرز کو نہیں دیں گے تو وہ ایک پورے پیس آف مائنڈ کے ساتھ کام نہیں کر سکیں گے. جب تک ورکر کو رائٹ نہیں مل رہے اور وہی میڈیا چینل, وہی ورکر, وہی جرنلسٹ پوری سوسائٹی کے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ان کے رائٹ کی بات کر رہا ہے, تو وہ آواز میں نا اتنی پاور نہیں رہتی. تو سب سے پہلے جتنی جو فیئرنیس کے اصول ہیں, جو ایک کارپوریٹ لیول کے اگر ہم وہ بات کر لیں کہ وہ اگر میڈیا ہاؤسز اپنے اس میں امپلیمنٹ کر لیں تو نہ صرف میڈیا ہاؤسز کی کریڈیبلٹی اچھی ہوگی, اوور آل میڈیا کی کریڈیبلٹی اچھی ہوگی, اور اوور آل پھر ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہے اس میں تیزی آئے گی. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم اور بیسٹ آف لک نے جو آنے والے چینلس ہیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.